مفتی صاحب جس طرح آپ نے سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کا طریقہ بتایا، کیا سنت موقدہ اسی طرح پڑھیں گے؟ نا سنت موقدہ کا طریقہ غیر موقدہ سے مختلف. سنت موقدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، اور ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے. ایک اشکال ہے، آپ پر تنقید کرنا مقصود نہیں، میں صرف اپنی اصلاح چاہتا ہوں. استاد جی آپ نے کہا تھا کہ دعا کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں. استاد جی میں نے فتاوی رحیمیہ میں پڑھا ہے دلج ششم میں، جو حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 39 سے 52 کے درمیان میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت دیا ہے. استاد جی آپ اصلاح فرما دیں. بھائی فرض نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد، لیکن دوسری حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی. بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے، ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے. فتاوی جو عربی فتاوی ہیں، اردو نہیں، اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا، ریفرنس ہوگا. تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں، تو ان سے حوالہ دے دیا جائے، وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے، اس میں بھی اجتماع نہیں ہے، وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے، لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا، ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو. تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ، جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے، ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے اجتماعی دعا پر. انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے. تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے، تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں، جیسے اذان کے بعد کی دعا. تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو، بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اس میں بھی الدرجۃ الرفیعہ وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ہے، وظیفہ کا مطلب مقرر کلمات. تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں، ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت. تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے. علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن طنز نہ کریں، جیسے میں طنز نہیں کر رہا. اب بعض لوگ طنز کرتے ہیں، جدید دور کا جدید محقق پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے یہ، کہ علمی سٹائل بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ نہیں ہے، یہ علمی سٹائل نہیں ہے. تو یہ ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی ائمہ کرام سے الجھے نہیں. جو مسجدوں میں اگر امام اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو امام کا احترام کریں، آپ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں. امام کا احسان ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، وہ مانگ رہا ہے اور وہ دوسرے علماء سے سنیں، جتنی ان کے پاس نالج ہے وہ اس حساب سے عمل کر رہے ہیں. بس آپ نے ایک دفعہ بتا دیا بھائی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، وہ امام صاحب پڑھ لیں، وہ اگر پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ دارالعلوم کورنگی میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی، جامعۃ الرشید میں تو انفرادی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید میں تو امام انفرادی طور پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی بڑی ضروری سنت سمجھ لیا ہے. تو یہ ہماری رائے میں ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا اتنا التزام. کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ اختلافی اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، اس کے علم پر اعتراض نہیں کر رہا، اس کو اہل سنت سے خارج نہیں کر رہا. ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. میری رائے، میری کیا، میں کون ہوتا ہوں؟ بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا معمول بنا لینا احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے،
وہ ٹھیک ہے. احیاناً ہونا یہ چاہیے کہ دو حدیثیں ملتی ہیں, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے, اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تمام وظائف. تو اب اس میں دو موقف ہیں علماء کے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد پورے وظائف پڑھے جائیں, تبھی سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا سنتیں تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں. وہ فرض نماز کے بعد تسبیحات بھی پڑھیں گے اور اللہم انت السلام اور آیت الکرسی اور سارے وظائف. جبکہ بر صغیر کے علماء کا موقف یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے, اتنا وقفہ کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے, باقی جو لمبے وظائف ہیں وہ سنتوں کے بعد ہونے چاہیے. تو انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی بر صغیر کے علماء نے. وہ تعویل یہ کی کہ جس حدیث میں آتا ہے نا فرض نماز کے بعد, اس سے مراد ہے کہ فرض نماز کی تکمیل کے بعد, مکمل جب ہوتی ہے جب سنتیں بھی ہو جائیں, تکمیل ہو جاتی ہے نا اس سے. تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جائے گی, تطبیق. جن حدیثوں میں سنتیں جلدی پڑھنے کا ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ وظائف پڑھے جائیں اس پہ بھی عمل ہو جائے گا سنتوں کے بعد پڑھنے سے, کیونکہ وہ بھی فرض ہی کے بعد کہلاتی ہیں نا. لیکن عرب علماء کی رائے یہ کہ نہیں, وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تو دونوں رائے ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاں دعاؤں کرنے کا معمول ہے, یہ ہماری رائے میں نہ فقہ سے ثابت ہے, فقہ کی مستند کتابیں, بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے. فتاوی عالمگیریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے نا فتاوی عالمگیریہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا مانگے, وہ اللہم انت السلام پڑھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. تو فقہ میں تو بہت گہرائی میں جا کے جزیات لکھی, فقہ کی بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں. پھر بھی میں اتنا ظرف کر کے کہہ رہا ہوں بھائی اگر اتفاق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ لڑنے کی پھڈے کی ضرورت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بعض لوگوں نے کچھ مسائل کو دیوبندیت کا معیار بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ دیوبندی سے نکل گیا, پھر اہل سنت سے نکل گیا, پھر تھوڑے دنوں میں اسلام سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو ایسا اتنا گلی کو تھوڑا چوڑا رکھو بھائی, کوئی نکلنا چاہے تو ٹائم لگے اس کو نکلنے میں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں میں نہیں مانگتا دعا نماز کے بعد, اخپل طریقے سے مختصر سی اپنی طور پہ مان لیتا ہوں. مؤذن صاحب کتنی لمبی گردان چلاتے ہیں نا, ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تو پورا میرا بھی کفارہ وہ ادا کر لیتے ہیں پوری ماشاءاللہ تفصیل سے. تو میں نے ان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ نہیں کرو, آئی بات سمجھ میں. 11 سال میں ایک دفعہ ان کو نہیں کہا کہ مولوی صاحب یہ دعا نہ مانگے. بھائی وہ میرے مقلد تھوڑی ہیں, میں تو اپنے عمل کا ہوں, میں کسی کو کیوں ٹوکوں. وہ آپ کو اطمینان ہے تو مانگ لو بھائی, ہم تو وہ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہ کر لو. میں ان کو بولوں گا تو وہ بولیں گے وہ والے مولانا صاحب تو بول رہے ہیں مانگو, تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے مؤذن صاحب. تو میں کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے بتا سکتا ہوں, مجھ سے اگر کسی دن, اور مؤذن صاحب بھی بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہیں, ایک دن بھی مجھ سے پوچھا نہیں ہے انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مؤذن صاحب معذرت کے ساتھ, مجھ سے نہیں پوچھتے یہ مسئلہ. تو بھائی ٹھیک ہے یار. اور یہ بھی میں یہ اس لیے بھی باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ جائے کہ بھائی ظرف اپنا, ایک ہی مسجد میں دو مختلف رائے پر بھی عمل بولو نا ہو سکتا ہے کہ مؤذن کا اسٹائل کچھ اور, امام کا اسٹائل کچھ اور. پھر بھی برداشت کرنا سیکھو اللہ کے بندو. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں گریبان سے پکڑوں مؤذن صاحب تم نے کیوں کیا, چھوڑو برداشت کرو. کوئی اتنا اس سے بڑے مسائل ہیں, لوگوں کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کم عمری میں بال گر رہے ہیں. میں تو جب چرنا سے میں نے چھلانگ لگائی نا تو پہلی دفعہ کیمرے سے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا میں نے. ہم تو شیشے میں سامنے سے دیکھتے تھے, اوپر کا کیا حال ہے. تو وہ اوپر سے جب ویڈیو بنی ہے تو میں نے جب اپنا سر کا حال دیکھا میں نے کہا یہ تو رفع الیدین کا مسئلہ تو بھائی بات کا مسئلہ ہے یار یہ تو اوپر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تو یہ تو کیا ہے شادیاں وادیوں کی باتیں اور یہ سب کیا باتیں یار. یہ تو لوگ بولیں گے اوپر سے تو آپ خالی ہو. تو ہم نے اپنے بالوں کا علاج کرا, اللہ کا شکر ہے کافی, وہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا کم از کم. وہ جو بالکل ہی عجیب سا حساب کتاب تھا نا وہ ختم ہو گیا. مایوس نہیں ہوں گے اب آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو وہ خطرناک حد تک جو حالات خراب تھے, اگر میں اس کو چھوڑ کے مؤذن صاحب کے پیچھے لگ جاتا تو جو سائڈوں کے بال ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. تو اس لیے بھائی پھڈے بازی نہیں کرو, جھگڑے نہیں کرو, نفرتیں نہیں پھیلاؤ. علم کے نام پہ لوگ جو دین سے ویسے ہی دور ہیں بولیں یار ان مولویوں کے پھڈے ہی ختم نہیں ہوتے. ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے, دوسرا کہتا ہے فرض ہے.
ایک عالم کی رائے کوئی اگر کوئی ہمیں عالم سمجھتا ہے ہم تو نہیں ہے، کوئی رائے اس نے بیچارے نے پیش کر دی ہے، بولو بھائی مفتی صاحب کی رائے جن کی سمجھ میں آ رہی ہو فالو کر لیں، نہیں آ رہی تو بھائی تمہیں پھر جس کی سمجھ میں آ رہی تم اس کو فالو کر لو، کیا خیال ہے، ایسا کر لو. تو ہمیں یہ والی رائے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پہ طنز نہ دیں، تانے وانے نہ دیں پلیز. کافی ہو گیا میرا خیال ہے، انگلش میں تو پلیز ہی کہہ سکتے ہیں نا. اور باقی سوال کے جواب کل، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا بھائی. دولہا بھائی بہت معذرت، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.